الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الهنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. قال الله تبارك وتعالى: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. قال الله تبارك وتعالى: وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. دی روز دربستان سرا کے ہم مطوطیان خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. یہ کمریاں بھی ذوق میں ڈال سر اپنا طوق میں کرتی تھی چرچا شوق میں کشف دجا بجمالہ. یہ بلبلیں بھی کوب کو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ. یہ چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ. دل میں تیری یاد نے میرے آقا سنیا محبوبہ
دل میں نبی کی یاد نے ڈیرا جما لیا، سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا۔ میرے محبوب میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سب سے اعلیٰ یاد ہے، اس لیے فرمایا دل میں نبی کی یاد نے ڈیرا جما لیا، سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا۔ قربان جاؤں اے نبی تیرے مقام پر، قربان جاؤں اے نبی تیرے مقام پر، تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا۔ حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، اللہ رب العزت سبھی کی بخشش اور سبھی کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العزت سبھی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے۔ مسجد میں تشریف لانے والوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ جو ابھی تک مسجد میں تشریف نہیں لائے، اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت و توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی جلد از جلد آ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب آپ وزی وقار اللہ تبارک و تعالی اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، کریم اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ کریم اللہ نے ارشاد فرمایا اور بے شک اللہ تعالی نے بدر میں تمہاری مدد کی حالانکہ تم قلیل تھے، پس اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو کہیں تم شکر گزار ہو جاؤ۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ 17 رمضان المبارک کو مقام بدر جو سجا، غزوہ بدر جو ہوا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، حالانکہ مسلمان کم تھے، قلیل تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھیج کر ایمان والوں کی مدد کی۔ 17 رمضان المبارک روزہ بھی ہے اور جسم میں تھکن بھی ہے، پر اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے جہاد کرنا۔ محبوب علیہ السلام نے بلایا ہے تو محبوب علیہ السلام کے فرمان پر لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے والے صحابہ کرام اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوئے، تو پھر محبوب نے اللہ کے ہاں دعا کی، اللہ ان میرے قلیل ایمان والوں کو ختم نہ کرنا، شہید نہ کرنا، نہیں تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ تو اللہ نے محبوب کی دعا کو سنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو بھیج کر کفار کو نیست و نابود فرمایا اور کریم اللہ نے ایمان والوں کو سر بلندی عطا فرمائی۔ یہ تھا ایمان، یہ تھا ان کا یقین کہ جب جو روزہ بھی ہو اور جسم میں جو ہے تھکن بھی ہو، بھوک بھی ہو، افلاس بھی ہو، مال کو بھی چھوڑنا پڑے، اولاد کو بھی چھوڑنا پڑے، گھر بار کو بھی چھوڑنا پڑے، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو بیوی بچے سب کچھ پیچھے رہ جائیں، والدین پیچھے رہ جائیں، مال و دولت پیچھے رہ جائے، عزت و شہرت پیچھے رہ جائے، مقام و مرتبہ پیچھے رہ جائے، آگے ہو تو صرف امام الانبیاء کا چہرہ مبارک ہو۔ ادھر سے آقا کریم کا چہرے مبارک کو تکنا ہے
اور ادھر سے کفار کو واصل جہنم کرنا ہے۔ اگر خود کو شہادت مل گئی تو شہادت کا رتبہ اللہ عطا فرمایا تو قبر بھی سنور گئی، حشر بھی سنور گیا، اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اگر کفار کو واصل جہنم کیا، میدان سے واپس آئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے غازی کا رتبہ عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اس قدر صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ اور 15 رمضان مبارک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارک بھی ہے۔ 17 رمضان مبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ضرب مبارک بھی لگتی ہے۔ روزے کی حالت میں جب آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو چھپا ہوا عبد الرحمن بن ملجم نامی شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر وار کرتا ہے، اور 17 رمضان مبارک کو ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک بھی ہے۔ یعنی کہ جس طرح یہ مہینہ عظمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، شانوں والا ہے، مقاموں والا ہے، اسی طرح اس کا ہر دن بھی مرتبے اور مقام والا ہے، کسی نہ کسی ہستی کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اس لیے جمعۃ المبارک کے مختصر سے وقت میں ہم ان ساری باتوں کو جو ہے کلوز کرتے ہوئے اور آپ احباب تک جو ہے وہ پہنچاتے ہوئے انشاءاللہ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے پورا کریں گے کہ پہلا کہ 17 رمضان مبارک کو دیکھیں کہ صحابہ اکرام نے سب کچھ چھوڑ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایمان والوں کے پاس جو ہے تلوار نہیں ہے، کھجور کی چھڑیے ہیں۔ ایمان والوں کے پاس جو ہے گھوڑے نہیں ہیں، اونٹ ہیں یا پیدل چل رہے ہیں۔ ایمان والوں کے پاس نیزے نہیں ہیں، لکڑیاں جو ہے وہ ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں، بھالے نہیں ہیں، ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں، زرہ نہیں ہے، کچھ جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے وہ ڈھال نہیں ہے، پر جو ہے وہ پتوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے ایمان والو، تمہارا ایمان ہے، تمہارا یقین ہے، تمہاری محبت ہے کہ تم نے میرے انعام پر، میرے حکم پر، میرے سے انعام حاصل کرنے کے لیے، میرے محبوب کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تم نے اپنی اولاد کو پیچھے چھوڑ کر، اپنے مال کو پیچھے چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو پیچھے چھوڑ کر، اپنی جانوں کو جو ہے وہ ہتھیلیوں میں لے کر میرے محبوب کے ساتھ کھڑے ہو کر ایمان کی سر بلندی کے لیے جب میدان بدر میں آ گئے ہو تو پھر تمہیں جو ہے واپس جانے کے لیے جو ہے کسی اور کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ میں خود خدا جو ہوں، تمہیں شہید نہیں کیا جائے گا، بلکہ تمہارے ہاتھوں سے کفار کو واصل جہنم کیا جائے گا۔ اب ادھر سے صحابی رسول اپنی وہ چھڑی، آگے والوں کے پاس تلوار ہے، ڈھال ہے، بھالا ہے، گھوڑا ہے، ہر طرح کی زرہ موجود ہے، اپنا دفاع کرنے کے لیے سب کچھ موجود ہے۔ ادھر نہ ہاتھوں کے پاس نہ تلوار، نہ زرہ، نہ ڈھال، نہ بھالا، نہ گھوڑا، نہ اونٹ، نہ سواری، بلکہ وہ چھڑی اٹھائے ہوئے جب چھڑی کو آگے بڑھاتے ہیں اللہ حکم فرماتا ہے فرشتوں کو، فرشتوں ہاتھ اس نے ہلایا ہے، آگے سے اس بندے کو، اس کافر کو، اس بدبخت کو، میرے محبوب کے نافرمان کو واصل جہنم کرنا تمہارا کام ہے۔ ادھر سے صحابی رسول اپنی کھجور والی ٹہنی، جو درخت ہے اس کی ٹہنی ہاتھ میں سامنے کرتا ہے، ادھر سے وہ کافر جو تلوار لے کر، گھوڑا دوڑا کر، زرہ اٹھا کر گھوڑے کو دوڑاتا ہوا اس صحابی رسول کی طرف بڑھتا ہے۔ ادھر سے جب وہ اپنا ہاتھ اس چھڑی کو بلند کرتا ہے، اللہ فرشتے کو حکم فرما کر اس بدبخت کو جو ہے وہ جہنم میں واصل کر دیتا ہے۔ اور وقت گزرتا رہا، روزہ بھی ہے اور اتنی تعداد بھی ہے، پر ایمان ہے الاعمال بالنیات
کہ ہر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ ہماری نیت یہ ہے اللہ ہمارے سے راضی ہو جائے، اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب محبوب نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ چند میرے صحابہ آئے ہیں، مولا ان کو ضائع نہ کرنا، اگر یہ آج شہید ہو گئے تو زمین پر تیرے نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب تو نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ کو اٹھا لیا ہے، تو نے اپنی نظروں کو اٹھا لیا ہے، اے محبوب ہم نہ آپ کے ہاتھوں کو واپس لٹائیں گے نہ آپ کے کلمات کو واپس لٹائیں گے، بلکہ ہم نے قبول کیا ہے اور آپ کی مدد کے لیے، آپ کے صحابہ کی مدد کے لیے ہم نے اتنا بڑا لشکر صحابہ اکرام کے ساتھ جو ہے وہ مل کر کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے فرشتوں کا شامل کر دیا ہے۔ تو فرمایا ایک طرف جو ہے حق تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اکرام حق والے تھے، فرمایا ایک طرف حق تھا تو دوسری طرف باطل تھا، ایک طرف جو ہے نور تھا دوسری طرف ظلمت تھی، ایک طرف جو ہے روشنی تھی دوسری طرف اندھیرا تھا۔ جو بظاہر نظر آ رہا تھا کہ ہم طاقت والے ہیں، ہم قوت والے ہیں، ہم بہادری والے ہیں، ہم شجاعت والے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، مسلمانوں کے پاس، ایمان والوں کے پاس کچھ نہیں ہے، اس انداز کے ساتھ جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کی فوج کو حکم دیتا ہے انہیں واصل جہنم کر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالی فتح کنہیں عطا فرماتا ہے؟ ایمان والوں کو عطا فرماتا ہے، یقین والوں کو عطا فرماتا ہے۔ اگر آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہائے صحابہ جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا محبوب علیہ السلام کی رضا کی خاطر میدان کربلا میں، اس میدان جو ہے وہ بدر میں پہنچے، صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، اور روزے کی حالت میں پہنچ کر کفار کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ تو آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے گھروں میں کھانا پینا ہر طرح کی نعمت ہمارے پاس موجود ہے، ایمان ہمیں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی مل گیا ہے، ہمارے کان میں اذان بھی ہو گئی، تکبیر بھی پڑھی گئی، اس کے بعد ہم مسلمانوں کے گھر میں بڑے بڑے قرآن پڑھ لیا، سارا کچھ کر لیا، پر وہ نہ کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ کیا کہ صحابہ اکرام نے تو سب کچھ قربان کرنے کے باوجود بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے روزے کی حالت میں جہاد کر رہے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سب کچھ طاقت رکھنے کے باوجود ہمارے مسلمان بھائی ایسے بھی موجود ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، روزہ نہیں رکھتے، خالی جو ہے آرام و آرائش ہے، کوئی کام نہیں ہے اتنا خاص۔ صحابہ اکرام کو روزہ بھی ہے، انہوں نے روزہ بھی نہیں چھوڑا، پر جنگ میں بھی جو ہے وہ ساتھ کھڑے ہیں۔ اور نماز کا وقت ہوتا ہے، ایک جماعت نماز پڑھتی ہے، دوسری جماعت کفار کے ساتھ لڑتی ہے، وہ آتی ہے اپنی رکعت دوسری مکمل کرتی ہے، پہلے والی چلی جاتی ہے، وہ کفار کے ساتھ لڑتی ہے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود مسجدوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، ہمیں اتنی توفیق نہیں ہے، ہمیں اتنی ہمت نہیں ہے، ہمیں اتنی ہدایت نہیں ہے کہ ہم اپنا کاروبار، اپنا گھر بار چھوڑ کر اس اذان پر لبیک کہتے ہوئے مسجد میں آ جائیں اور اللہ کی پاک بارگاہ میں آ کر سجدہ کریں۔ اللہ تو نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے، تو نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو نے یہ عزت عطا فرمائی ہے، تو نے یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے، کریم اللہ اب میرے گناہوں کی بھی بخشش فرما اور صراط مستقیم پر بھی مجھے چلا۔ آئے صحابہ اکرام نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم جو ہے اپنی لڑائیوں میں بس مال و دولت کی خاطر جو ہے، عزت و شہرت کی خاطر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال آ جائے، دولت آ جائے، کسی طرح آ جائے، اور دین والی بات نہیں رہی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے والا بنائے، قرآن پاک سننے والا بنائے، اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔
کس قدر انہوں نے جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ کر صحابہ اکرام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جو ہے 17 رمضان المبارک کو روزہ رکھ کر جو ہے وہ جہاد کیا۔ اب آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ سن لیجئے، کیونکہ 15 رمضان المبارک کو حضرت حسن کی ولادت ہے اور 17 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ضرب لگتی ہے، یعنی کہ شہید کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کس قدر مقام عطا فرمایا ہے۔ ان کی شان میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ آیت کریمہ بھی نازل ہوئی۔ وہ کس طرح ہوئی، شان نزول سن لیجئے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیمار ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی منت مانگ لو۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو یا کوئی کام ایسا ہو جو نہ ہو رہا ہو تو اس کے لیے اگر منت مان لی جائے اچھی، تو محبوب علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے۔ آقا کریم نے فرمایا اے علی تیرے شہزادے حسن حسین بیمار ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہے، منت مان لو، جب وہ ٹھیک ہو جائیں اللہ شفا انہیں عطا فرمائے تو اس منت کو پوری کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منت مان لی۔ اب ادھر سے شہزادہ حسن حسین اللہ رب العزت نے صحت عطا فرمائی۔ وہ منت کیا تھی کہ حضرت علی نے منت مانی کہ میرے بچوں کو اللہ شفا عطا فرمائے، میں اللہ کی رضا کی خاطر روزے رکھوں گا، اللہ کی رضا کی خاطر روزے رکھوں گا۔ شہزادگان دونوں ٹھیک ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا فاطمہ کل صبح کا میں نے روزہ رکھنا ہے۔ صبح ہوئی سحری کا وقت ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روزہ رکھنے لگے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا اے علی اگر تو روزہ رکھ رہا ہے تو میں کیوں روزے سے پیچھے ہٹوں، نیکی سے میں کیوں پیچھے ہٹوں، لہذا تو بھی روزہ رکھے گا تو میں بھی روزہ رکھوں گی۔ ادھر سے حضرت علی نے روزہ رکھا، حضرت فاطمہ روزہ رکھنے لگی۔ حضرت حسن بولے کہ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم کیوں پیچھے ہٹیں، لہذا میں بھی روزہ رکھوں گا۔ حضرت حسین نے بھی روزہ رکھا، حتیٰ کہ آپ کے گھر جو کنیز تھی، نوکرانی تھی، اس نے کہا جب اہل گھرانہ اتنا اعلیٰ ہے، اتنا پیارا ہے اور شریعت مطہرہ پر چلنے والا ہے تو لہذا ان کی کنیز اس نیکی سے کیوں پیچھے رہ سکتی ہے۔ اس نے بھی روزہ رکھ لیا۔ اب سیدہ کائنات کا بھی روزہ، حضرت علی کا بھی روزہ، حضرت حسن کا بھی روزہ، حسین کا بھی روزہ، کنیز کا بھی روزہ۔ دن گزر گیا، مغرب کا وقت جب افطاری کا وقت ہوا، اب سب کچھ سامنے رکھا ہے، جو گھر میں ہے فاقہ موجود ہے۔ حالانکہ امام الانبیاء کی بیٹی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ مدینہ اور مکہ کے جتنے پہاڑ ہیں وہ میرے لیے سونے کے بنا دیے جائیں، پر میں یہ نہیں چاہتا۔ تو امام الانبیاء کی بیٹی، داماد، وہ فاقے میں ہیں۔ جب روزہ کھلنے کا وقت ہوا، سامنے افطاری کا سامان موجود ہے جو گھر میں موجود ہے، اب باہر سے آواز آتی ہے کہ میں یتیم ہوں، لہذا اتنے دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیا جائے۔ تو حاصل کیجئے سبق کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی اور آپ کے داماد علی نے فرمایا اے حسن یہ میرے کھانا لے جاؤ اور اس جا کر یتیم کو دے دو۔ جب آپ نے پہل کی، فاطمہ نے کہا امام الانبیاء کی بیٹی بھی نیکی سے پیچھے نہیں رہ سکتی۔ امام حسن اٹھے، کہا میں بھی پیچھے نہیں رہ سکتا۔ حسین نے کہا میری بھی روٹی دے دو۔ کنیز نے کہا میری بھی روٹی اس فقیر کو، یتیم کو دے دو۔ سارا کھانا یتیم کو دے دیا جاتا ہے۔ صبح پھر پانی کے ساتھ روزہ رکھ لیا جاتا ہے۔ پھر دوسرے دن شام ہوتی ہے، افطاری کا وقت قریب ہوتا ہے، سامنے جو ہے وہ کھانا رکھا ہے، پھر ایک مسکین آ جاتا ہے،
کہ لوگوں میں اتنے دنوں سے بھوکا ہوں، در زہرا پر جب آواز پہنچتی ہے، در علی پر جب یہ آواز پکار پہنچتی ہے، فرماتے ہیں امام الانبیاء کا دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں جا سکتا، تو اس کی شاخ سیدہ کائنات ہے، اس کے دروازے سے کون خالی جا سکتا ہے؟ پھر حضرت علی نے روٹی دی، حضرت حسن نے دی، حسین نے دی، فاطمہ نے دی، حتیٰ کہ کنیز نے دے دی، پھر ویسے پانی کے ساتھ افطاری کر لی۔ لوگوں تیسرا دن ہوا، پھر روزہ رکھا، جب افطاری کا وقت ہوا ایک اسیر آ جاتا ہے، قیدی آ جاتا ہے، کہتا ہے میں اتنے دنوں سے قید میں تھا، مجھے ابھی رہائی ملی ہے، لہذا میں بھوکا ہوں۔ در زہرا پر آواز پہنچتی ہے، علی اپنا کھانا بھی دے دیتے ہیں، فاطمہ بھی اٹھا کر دے دیتی ہیں، حسن حسین بھی دے دیتے ہیں، کنیز بھی دے دیتی ہے، گھر میں فاقہ ہے۔ ادھر سے امام الانبیاء کے پاس جب حضرت علی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ قرآن نازل فرما دیتا ہے محبوب کے قلب عطر مبارک پر، کیا اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے جو کھانا کھلاتے ہیں میری محبت میں، جو کھانا کھلاتے ہیں میری رضا کی خاطر، جو کھانا کھلاتے ہیں میرے حکم کو پانے کے لیے، میری اطاعت گزاری کے لیے، اللہ فرماتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں جو یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جو اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ تینوں اعمال حضرت علی نے کیے 3 دن، اللہ رب العزت نے محبوب کے قلب عطر مبارک پر قرآن نازل فرما دیا۔ اور وہی علی جب سیدہ کائنات فرماتی ہیں علی اب گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اور بیچنے کو بھی کچھ نہیں ہے سوائے چادر کے، علی جاؤ یہ میری چادر لے جاؤ اور بازار میں جا کر بیچ کر اس کے جو پیسے ملیں اس کے جو خرید کر لانا، تاکہ جو ہے وہ فاقہ ختم ہو، کچھ نہ کچھ جو ہے کھانا کھا لیا جائے۔ ادھر سے حضرت علی وہ چادر لے کر بازار میں جاتے ہیں، 6 درم کی بکتی ہے، 6 درم کی چادر بیچ کر حضرت علی واپس آنے لگتے ہیں تو سامنے ایک اور سائل کھڑا ہے، کہتا ہے اے علی اللہ کے نام پر مانگ رہا ہوں، اتنے دنوں سے میرے گھر میں فاقہ ہے، میرے گھر والوں نے کچھ نہیں کھایا، لہذا خدا را ہمیں کچھ نہ کچھ دے دیجئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ 6 کے 6 درم جو ہیں اس سائل کو دے دیے اور واپس لوٹنے لگے تو کیا دیکھا؟ ایک خوبصورت شخص ہے جس کے ہاتھ میں اونٹنی کو مہار ہے اور وہ کہہ رہا ہے اے خدا کے بندے تیرا حسین چہرہ ہے، لہذا میں یہ اونٹنی بیچنا چاہتا ہوں، اسے خرید لے۔ حضرت علی نے فرمایا اے بیچنے والے میں تجھے نہیں جانتا، تو مجھے نہیں جانتا، میرے پاس تو خریدنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس سائل نے کہا اے اللہ کے بندے تیرا چہرہ اور تیری گفتار، تیری زبان بڑی اعلیٰ ہے، تیرا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے، لہذا مجھے تجھ پر اعتبار ہے، میں تجھے یہ بیچتا ہوں، جب یہ بک جائے تو مجھے میرے پیسے لٹا دینا، یہ 40 درم کی میں تجھے بیچنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے 40 درم کی اس کو خریدا اور خرید کر اس کی مہار کو پکڑ کر جب چلنے لگتے ہیں ایک اور سائل آتا ہے اور کہتا ہے اے علی یہ حسین اونٹنی بیچنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں بیچنا چاہتے ہو۔ فرمایا کتنے کی ہے؟ حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا 200 کی، فرمایا حضرت علی نے میں نے 40 درہم کی خریدی ہے۔ اور یہ تجارت کا انہوں نے سلسلہ بتا دیا کہ قسمیں اٹھا اٹھا کر مال کو، زمین کو اور جو ہے زراعت کو بیچنے والوں سنو، حضرت علی نے فرمایا یہ قیامت والوں تک آنے والوں کے لیے ہے کہ میں نے یہ 40 درہم کی لی ہے، اب آپ بتا دیجئے آپ کتنا اس میں نفع دینا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا آپ نے 40 درہم کی لی ہے، مجھے یہ پسند آئی ہے، لہذا میں آپ سے 100 درہم کی خریدنا چاہتا ہوں۔ 100 درہم دیے، حضرت علی نے لیے اور وہ 100 کے 100 لے کر حضرت علی گھر نہیں چلے گئے۔ بتایا علی نے کہ جو قرض دار ہو
وہ قرض کی حالت میں گھر نہ جائے بلکہ اپنا قرض کو اتارے۔ حضرت علی وہیں سے واپس مڑے، جس سے 40 درہم کی لی تھی 40 درہم اسے واپس کیے، 60 درہم لا کر سیدہ کائنات کی جھولی میں رکھ دیے۔ سیدہ کائنات نے فرمایا اے علی میری چادر اتنی قیمتی نہیں تھی، یہ 60 درہم کیوں لائے ہو؟ فرمایا پتہ چلے قیامت تک آنے والوں کو کہ جن کی بیوی گھر میں پاکیزہ ہو، جس کی بیوی گھر میں رزق حلال کھانے والی ہو، تو اس کے پیٹ مبارک سے کوئی عام بچہ نہیں پیدا ہوتا بلکہ سید الشہداء حضرت امام حسن اور حسین جیسا پیدا ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے فاطمہ تیرے 60 درہم کی چادر بھی کی ہے، اس 60 درہم کے ساتھ میں نے اس مالک لم یزل کے ساتھ تجارت کر لی ہے، ایمان تھا، یقین تھا، میں نے اس 6 درہم اللہ کے ساتھ تجارت پہ لگائے۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا سائل آیا میں نے اسے دے دیے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان والو جو میرے اور میرے محبوب کی رضا کی خاطر جو یقین رکھتا ہوا میری راہ میں خرچ کرے گا، رمضان المبارک کا مہینہ ہو یا عام دنوں کا مہینہ ہو، فرمایا اسے 1 کے بدلے 10 میں دنیا میں عطا کروں گا اور 60 میں آخرت میں عطا کروں گا۔ اے فاطمہ سن لے میں نے 6 درہم اللہ کی راہ میں دیے ہیں، اللہ نے اس کا نعم البدل 60 درہموں کی خاطر مجھے عطا فرمایا۔ حضرت علی وہاں سے چلتے ہوئے آقا کریم کی پاک بارگاہ میں گئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا علی تیرے چہرے پر خوشبو کے آثار نظر آ رہے ہیں، خوشی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ حضرت علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اے علی تجھے پتا ہے تو وہ اٹھنی بیچنے والا کون تھا اور خریدنے والا کون تھا؟ حضرت علی فرمانے لگے واللہ اعلم ورسولہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علم یا اس خدا کو ہے یا آپ مصطفیٰ کو ہے، یا رسول اللہ میں کچھ نہیں جانتا۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا اے علی پھر سن لے جو اونٹنی بیچنے والا تھا وہ جبریل امین آیا تھا، اور جو تجھ سے اونٹنی خریدنے والا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ اللہ کا فرشتہ میکائیل علیہ السلام تھا۔ تو فرمایا جب بندہ اللہ اور اس کے رضا کی خاطر جو کام کرتا ہے، چاہے غزوہ بدر ہو، چاہے جو ہے وہ تجارت کا ہو، چاہے وہ صدقہ و خیرات کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، اس کا نعم البدل اللہ رب العزت ضائع نہیں فرماتا بلکہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، قبر و حشر میں بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا